اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں اپنی قدرت عظیمہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اس میں ستارے پیدا فرمائے، کواکب نجوم پیدا فرمائے، اور بعض کواکب اور نجوم جو ہیں وہ سیارہ ہوتے ہیں چلنے والے، اور بعض کواکب وہ نجوم ہیں جو ثوابت ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمینیں بھی 7 پیدا فرمائیں، تو یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں اور زمینیں بھی اللہ نے 7 پیدا فرمائیں۔ آسمانوں کے بارے میں تو بڑی تفسیر سے ہے نا، 7 سماوات طباقا، اور قرآن زمین کے بارے میں مختصر جملہ آیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اسی طرح ہم نے 7 پیدا کی ہیں، جیسے آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ ویسے الحمدللہ ہم لوگوں کا اعداد کے مسئلے پر کوئی ایسا نہیں ہے، جیسے آج کل ایک فرق باطلہ میں سے فرقہ ہے جس کا اعداد پر ایمان ہے۔ ان کے نزدیک بعض اعداد جو ہیں وہ یعنی صعد ہوتے ہیں اور بعض عدد منحوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی شک نہیں، کوئی حکمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ جیسے آسمان بھی اللہ نے 7 بنائے ہیں، زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کے اللہ نے اشواط جو ہیں وہ بھی 7 رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے صفا بین المروہ سعی بین صفا والمروہ جو ہے اس کے بھی 7 چکر رکھے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کے لیے بھی 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ نہ کرے تو وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی غفلت کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتی ہیں تو پیچھے دونوں ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں تو سجدہ ہی باطل ہو جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ ہوں، آپ کے دونوں گھٹنے بھی زمین پہ ہوں، اسی طرح آپ کے پاؤں کی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ بھی زمین پہ ہوں، اسی طرح آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک جو ہے وہ بھی زمین پہ ہو، تب جا کے سجدہ وہ کامل ہوتا ہے۔ اگر بغیر عذر کسی عذر کو اٹھا لیا جائے تو پھر سجدہ نہیں ہوتا، اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو صاف بات ہے کہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح خدا کی شان ہے کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں،
اللہ نے قرآن میں تصریح فرمائی کہ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی 7 اعضاء کے ذریعے سجدہ کرتا ہے اور صحیح معنی میں نمازی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا بندہ آ کے اللہ کے کعبے میں طواف کر کے چکر لگاتا ہے تو گویا وہ ہر چکر میں غور کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی وحدانیت کے سوا کوئی نہیں، الوہیت کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی عظمت کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کے سوا کسی گھر کا طواف نہیں، اللہ کے گھر کی عبادت اور اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنے بڑے آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، کواکب بنائے ہیں، نجوم بنائے ہیں، سیارات بنائے ہیں، تو اور ان کے اندر جو میں نے نور رکھے ہیں، روشنی رکھی ہے، یعنی سورج کی روشنی کا جو جدید علوم سے وزن کیا گیا ہے وہ 4480 ٹن بنتا ہے، اس کا وزن 4480 ٹن اس روشنی کا وزن ہے، اس روشنی کا وزن ہے جو سورج کے اندر اللہ نے رکھی۔ اچھا، اس کی آپ دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ ساری دنیا میں جو روشنی ہے یہ آدھی چھٹانک ہے، ساری دنیا کے اندر جو روشنی اس کا وزن کیا جائے تو کل آدھی چھٹانک بنتی ہے، اور صرف سورج میں اللہ نے 4400 ٹن جو ہے وہ روشنی رکھی۔ تو اب تو روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے، اب ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے، اب نہیں دیکھتے کہ ٹائر میں کتنی ہوا، کتنا پاؤنڈ ہے، کتنا اس کے اندر ہر چیز کا وزن ہوتا ہے۔ تو اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ جو بات سمجھ نہ آئے۔ تو اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا فرمائیں، پھر میں نے کواکب و نجوم پیدا فرمائے، اور بعض کواکب ثوابت ہیں، بعض سیارہ ہیں چلنے والے۔ اچھا، بعض سیارہ ایسے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں رجعت کعکری، یعنی وہ آگے بھی جاتے ہیں پھر پیچھے بھی ہٹتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی رفتار جو ہے وہ الگ الگ، بعض چل رہے ہیں، بعض سیدھی اپنی جگہ ثابت ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آگے بھی جاتے ہیں اور پیچھے بھی آتے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے زمینیں بھی میں نے 7 پیدا کی، وَمَا فِيهَا مِن جِبَالٍ وَرِمَالٍ، پھر میں نے زمینوں میں پہاڑ پیدا کیے، میں نے ریت کے ٹیلے پیدا کیے، میں نے دریا پیدا کیے، میں نے وَقِفَارٍ جنگل پیدا کیے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور کئی چیزیں پیدا کی، مُرْشِدًا إِلَى الْاِسْتِدْلَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دلیل دیتی ہیں کہ جب اتنی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے پہ میں قادر ہوں تو تجھے دوبارہ پیدا کرنے پہ میں قادر کیوں؟ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر میں آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہوں تو ایک چھوٹے انسان کی کیا حیثیت؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ فرماتی ہیں کہ میرے بندے یہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بڑا ہے یا ایک چھوٹے سے انسان کا پیدا کرنا بڑا ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا کیا وہ قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ أَلَا أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ، بالکل وہ قادر ہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، أَيْ مِثْلَ الْبَشَرِ فَيُعِيدُهُمْ كَمَا بَدَأَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کریں گے اپنی دربار میں۔ قال ابن جی وهذه الآیۃ الکریمۃ كقوله عز وجل، یہ آیت مبارک جو ہے اسی طرح جیسے دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ نہیں دیکھتے، یا رویت مانا علم، کیا یہ نہیں جانتے اس بات کو کہ الذی خلق السماوات والارض،
جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور اس کی قدرت کا کمال یہ ہے اتنی چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں. آپ ایک مکان بنائیں تو ٹوٹ جائیں گے، ایک دیوار بنائیں تو ٹوٹ جائیں گے. وہ ایسی پاک ذات ہے کہ ہر تھکاوٹ سے، ہر عجز سے پاک. فرماتی ہیں بلا انہو علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چاہیں تو بنا دیں، وہ چاہیں تو فنا کر دیں. وقال تبارک و تعالی بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ پیدا کرنے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، ذرے ذرے کا علم ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما یامر بالشیء امرا واحدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو مجھے وہ آرڈر بار بار نہیں کرنا پڑتا، مجھے ریمائنڈر نہیں بھجوانے پڑتے، میرے آرڈر کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہو سکتی. بس میرا حکم ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن مانا ہو جا، بس ہو گیا. لیکن یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کو کن ہی کہتے ہیں. یہ تو سمجھایا گیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولتا فیکون، کہ جب میرا اللہ جب چاہے جیسا چاہے، صرف ارادے کی دیر ہے، حکم کی دیر ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کی تاخیر ہو جائے. اللہ چاہیں تو ہواؤں کو حکم دے دیں، اللہ چاہیں تو آگ کو حکم دے دیں. اس لیے آپ نے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے واقعہ بیان کیا سیدنا ابراہیم الخلیل، کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب سارے ملائکہ کو بھی جواب دے دیا، اللہ کے فرشتوں نے کہا آپ ہمیں حکم کریں، انہوں نے کہا لا حاجت لی الیکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا ابراہیم مجھے حکم کر رہا لا حاجت لی، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا چلو حضرت ابراہیم اتنا تو کرو نا، چلو ہم سے بھی مدد نہیں لیتے ہو، ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، لیکن اپنے اللہ سے تو مانگو نا کہ اللہ تمہیں بچائیں. انہوں نے کہا بھائی جبریل عجیب بات کر رہے ہو. اس نے کہا کیا بات کی ہے میں نے عجیب؟ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو آگ جل رہی ہے اور یہ مشرکین اور بت پرست اور سورج پرست اور چاند پرست اور کواکب پرست قومیں مجھے اس آگ میں جلانا چاہتی ہیں، کیا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ جبریل نے کہا کہ خلیل یہ کیسے ہوتا، اللہ کے سامنے ہر چیز، اللہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تو اس کو جاتا ہے نا جس کو پتہ نہ ہو کہ میرے دروازے کے باہر فقیر کھڑا ہے، دوست کھڑا ہے، ملنے والا ہے، کون ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جلانے کے لیے سارا انتظام ہے، وہ اگر میرے جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دوست جلانا چاہتا ہے، ہم بھی جلنا چاہتے ہیں. خلیل جو بنایا ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست. تو اگر دوست یہ چاہتا ہے تو پھر ہم تیار ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں مریض تھے، بیمار، تکلیف ہو گئی آپ کو بہت. سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان
ثالث الخلفاء داماد نبی محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم. آپ آئے، آپ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، عیادت کے لیے آئے اور پوچھا کہ بماذا تشتکی. آ کے پوچھا اور پوچھا کہ عبداللہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا ذنوبی، مجھے گناہوں کی شکایت. یہ لوگ ہیں صحابہ جو محفوظ ہیں، جن کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے، وہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے حکم میں کہیں ترک اولا بھی ہو جائے، کہیں ترک افضل بھی ہو جائے تو وہ گناہ سمجھتے ہیں. اللہ والوں کی تہجد بھی چھوٹ جائے تو چین نہیں آتا، اور بدبختوں کے فرض بھی چھوٹ جائے تو پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہ فرق ہوتا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا بماذا تشتکی، کیا شکایت ہے، کیا بیماری ہے؟ لا حول لا حول ولا قوة. قال ذنوبی، فرمایا مجھے گناہوں کی شکایت ہے. بماذا تشتہی، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں مدینے سے طبیب کو بلاتا ہوں اور شاہی طبیب آپ کے علاج کے لیے بلاتا ہوں. فرمایا طبیب رعانی، میرے طبیب نے مجھے دیکھا ہے. انہوں نے کہا میرا طبیب جو ہے نا وہ مجھے دیکھ چکا ہے. تو اس نے کہا اس نے کیا کہا ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا بیماری؟ اس نے کہا میرے طبیب نے یہ فرمایا ہے کہ افعل ما اشاء، میری مرضی جو میں چاہوں کروں. انہوں نے کہا میرے طبیب، وہ سمجھ گیا عثمان کے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں کچھ بیت المال سے آپ کی امداد کے لیے پیسے بھجوا دوں. انہوں نے فرمایا جب زندہ تھا تندرست تھا تو بھیجے نہیں ہیں، اب مرنے کے وقت آیا تو آپ بھیج کے کیا کرو گے؟ اب پیسے میرے کس کام کے؟ جب مجھے ضرورت تھی، میں تندرست تھا، میں ٹھیک تھا، اس وقت تو آپ نے پیسے بھیجے نہیں. اب میری موت کا وقت آ گیا، میں ابھی مرا یا کل مرا یا رات مرا، اب میں پیسے لے کے کیا کروں گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے بندے، چلو پیسے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، بیچارے ان کے کام آ جائیں گے. انہوں نے فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، ان کو میں نے سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے اور روزانہ پڑھتی ہیں، ان کو کسی فاقے سے خوف نہیں ہے. حضور کی حدیث مبارک ہے، ان کو بھی پیسوں کی ضرورت نہیں. تو یہ ایمان اور کیفیات ہوتی تھی، لیکن یہ ہر کسی کا مقام تو نہیں ہے نا جی. اب ہر لوہار تو سنار نہیں بن جاتا نا، ہر سنار لوہار نہیں بن جاتا. ان کے اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں، وہ تکلیفوں پہ بھی راضی ہوتے ہیں. یہ تو ہم جیسے بدکردار گناہگار ذرا تکلیف آتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو اس پہ بھی راضی ہوتے. تو حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا کہ جبرائیل کیا بات کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں. انہوں نے کہا جب جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت؟ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کی توحید کے لیے جل رہا ہوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے کپڑے اتارے گئے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، حق والوں پہ امتحان گزرتے ہیں اور باطل والے ہمیشہ حلوے کھاتے ہیں. یاد رکھو، ساری تاریخ عالم اٹھا کے ہسٹری پڑھ لیں، جو علماء حق تھے ان کی زندگیاں جیلوں میں گزری، تکلیفوں میں گزری، کوڑوں میں گزری، عذاب میں گزری، امتحان میں گزری، چھپتے گزری، ہجرت میں گزری، پہاڑوں میں گزری، غاروں میں گزری. اور جو باطل کے لوگ تھے وہ ہمیشہ کرسیوں پہ، اقتدار پہ اور دولت پہ اور پیسے پہ اور جناب آگے پیچھے استقبالات اور پروٹوکول میں رہے. یہ تاریخ عالم ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پیر ہے یا مولوی ہے حق بات نہ کہتا ہو، ماشاءاللہ مزے ہی مزے.
جس دن اس نے حق کا مسئلہ بیان کیا، توحید کی بات کی، اسی دن تو بھانبڑ بچے گا نا۔ پھر آگ تو اسی دن لگتی ہے، کوئی کہے گا وہابی ہے، کوئی کہے گا گستاخ نبی ہے، کوئی کہے گا گستاخ اولیاء ہے، کوئی کہے گا پیروں کا دشمن ہے، کوئی کہے گا بڑا یار یہ دیکھو بڑا کوئی ایسا آدمی اولیاء اللہ کی توہین کرتا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے جی کہ میں ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، کہنے لگے مکی صاحب آج 10 سال ہو گئے ہیں، میں ہر جمعہ ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی معتدل اور ایسی اعتدال اور ایسی پیار سے تقریر فرماتے ہیں کہ ہر فرقے کے، ہر مذہب کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سب خوش ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ امام تمہارا منافق ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی پر تو سب خوش نہیں ہوئے، تمہارے امام پہ سارے خوش کیسے ہو گئے؟ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ پر تو سارے خوش نہیں ہوئے۔ گھر والوں نے مجبور کر کے مکہ چھڑوا دیا، اور 13 سال کی محنت میں حضور نے صرف 80 آدمی کو مسلمان کیا، 43 یہاں تھے اور 43 باہر تھے۔ ان کو تو سارے مخالفت کرتے رہے، تمہارا مولوی صاحب ان سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے کہ سب راضی ہیں۔ صاف بات ہے کہ جب مسئلہ کہو نا، دیکھو نا ایک آدمی کو کہو بھائی نماز پڑھا کرو، چلو نماز نہیں پڑھے گا تمہیں گالی تو نہیں دے گا نا۔ ایک آدمی سے کہو میاں اللہ کے بندے اسلام کے مطابق زندگی گزارا کرو، حرام نہ کھاؤ، نماز پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، آپ قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، آپ گھر میں اپنے دین کو رائج کریں، تو ٹھیک ہے وہ کہے گا جی دعا کرے، نہیں مانے گا تو کوئی جھگڑا تو نہیں کرے گا۔ جھگڑا تب ہوگا جب کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی نماز نہ پڑھو، ہاں جب نفی آئے گی تو اب جھگڑا آئے گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اب آیا جھگڑا۔ ورنہ تو مکے والے بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، نہ آپ ہمیں چھیڑیں نہ ہم آپ کو چھیڑتے ہیں، ہمارے خداؤں کا نام نہ لیں آپ، بس ہمارے لات عزا کو چیلنج نہ کریں، منات کو چیلنج نہ کریں، حبل کو چیلنج نہ کریں۔ یہ جب آپ کرتے ہیں نا اس سے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ورنہ آپ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ ہمیں نہ روکیں بس۔ یا ایک دفعہ تو وہ آ گئے نا کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں، سمجھوتا کر دیتے ہیں کہ 6 مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، جیسے تم کہو گے نا ہم ویسے کریں، اور 6 مہینے تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، چلو کر لیتے، جھگڑا ہی نہ رہے نا۔ اچھا وہ تو خیر 6 مہینے کی بات کرتے تھے، ہمارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت ترقی کر گئے، یہ بڑے ایڈوانس لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو شہادت حسین کو بلاؤ تو حاضر ہے، ان کو شجاعت یزید سناؤ تب بھی حاضر ہے، ان کو ماشاءاللہ کوئی 11ویں شریف کی دعوت دے دو تب بھی حاضر ہیں، 12ویں شریف کا میلاد منوا لو تب بھی حاضر ہیں، توحید میں تقریر سنا لو تو اللہ اکبر کے نعرے لگانے پہ بھی حاضر ہیں۔ یہ قوم کوئی نرالی قوم ہے ماشاءاللہ، یہ کوئی عجیب قوم ہے۔ قبر پہ سجدے کے لیے بلا لو، کہو بابا یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ، دیکھو نا اللہ نے ان کو شان دی ہے، ان کے روضے بنے ہوئے ہیں، ان کی مزاریں بنی۔ مولوی مکی کی کوئی مزار ہے بھلا؟ کسی وہابی کی مزار بتاؤ تو بابا ان کی کوئی شان تو ہے نا، تب ہی تو روزے بنے ہیں نا۔ بابا یہاں آیا کرو، ماشاءاللہ حضرت کا لنگر چلتا ہے، کھاؤ گے تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور جہاں جہاں حضرت کے لنگر سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں مہربانی کر کے ہسپتالیں بند کرا کے کسی دوسری جگہ بھجوا دیں ہسپتالیں۔ بس ایک تماشا ہے، یہ قوم راضی ہے۔ اچھا ان کو توحید سناؤ، کعبے میں لے آؤ، طواف کرواؤ، یا رب البیت العتیق عاتق رکابنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تب بھی حاضر ہیں، اور ادھر بلا لو یا رسول اللہ تیرا کرم ہے تو نے بلایا ہے ہمیں عمرے پر، یعنی ان کو اللہ نے نہیں بلایا، بلایا ہی رسول اللہ نے۔ جب پوچھو کہ بھائی ماشاءاللہ کہو جی بس کملی والے کا کرم ہوا ہے، یعنی خدا نے نہیں بلایا اس کو،
اس بدبخت کو کملی والے نے بلایا۔ اچھا کملی والا جب عمرے پہ آتے تھے ان کو کون بلاتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ کملی والے نے جو عمرے کیے حج کیے ہیں ان کو کس نے بلایا ہے؟ تو جس نے ان کو بلایا ہے تمہیں بھی اسی نے بلایا۔ وہ جس کے دروازے پہ آ کے جھکے ہیں تم بھی وہیں جھکے ہو۔ اب یہ تو منافق آدمی کا کام ہے نا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومن ملے میں مومن ہوں، شیطان ملے میں شیطان ہوں، کافر ملے میں کا۔ یہ تو بات غلط ہے نا کہ کعبہ ملے تو ربنا آتنا اور قبر ملے تو یا غوث اعظم مدد فرما۔ یہ کون سا؟ یہ تو اتنا بڑا منافق ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور یاد رکھو غوث یا غوث اعظم صرف اللہ کی صفت ہے، کوئی انسان غوث نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھا گیا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث اغثنا، اللہم اغثنا۔ اسی طرح یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، کسی بندے کی شان نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اللہ کی صفتیں بندوں پہ لگاؤ گے، ہاں بعض صفتیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے خود اجازت دی ہے، جیسے اللہ کی صفت بھی کریم ہے، اللہ کی صفت بھی رحیم ہے، بندے پر بھی اس صفت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی صفت خالق ہے، بندہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفت مالک ہے، بندہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفت رزاق ہے، بندہ رزاق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر کسی کا نام عبد الخالق ہے، اس کو صرف خالق کہہ کے پکارو تو آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ خالق ہے؟ یہ تو خالق کا بندہ ہے نا کہ خالق ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ داتا، انداتا اور جناب مشکل کشا، حاجت روا، اور یہ سارے لقب جو ہیں صرف اللہ کی ذات کے۔ جب کسی بندے کو حاجت روا، مشکل کشا کہو تو بالکل اس کے کفر میں، پھر ابو جہل کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے غور تو کرو، میں آسمانوں زمین۔ تو اب سیدنا خلیل بیٹھے ہیں اور آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جبریل کو بھی جواب دے دیا۔ توحید یہ ہونا، ہمارا بندہ تو پیر کو دیکھ کے بھی کہتا میاں مانو نہ مانو پیر تو ہے نا، ذرا جھک تو جاؤ نا، تھوڑا سا ادب کر لو، بابا پیر کا بیٹا ہے۔ او بھائی یہ تو شرابی کرنا، او بابا شرابی بھی ہو اگر ہے تو مرشد کا بیٹا نا۔ بابا دیکھو نا آل رسول ہے نا، بھی آگ تو پیشاب سے بھی بجھ جاتی ہے نا، یہ بھی تو آل رسول ہے، جہنم کا کچھ حصہ تو بجھا ہی دے گا، بچے گا تو بجھائے گا نا۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں، سید ہے جی آل رسول۔ آل رسول ہو کر جو حضور کے دامن اور سنت پہ نہیں چلتا وہ تو سب سے بڑا خطرناک ہے، اس پر تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم آل رسول ہو، سب سے زیادہ اتباع تم کرو۔ سید کا معنی قوم نہیں ہوتی، سید سردار کو کہتے ہیں، یار قوم تو قریش ہے، قوم تو ہاشمی ہے، سید تو کوئی قوم نہیں۔ سید حضرت حسین کو حضور سیدہ شباب اہل الجنہ، ابو بکر عمر کو فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدنا حمزہ کو فرمایا سیدہ شہداء، اپنی ذات کو فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ سید مانا سردار، سید کوئی ذات نہیں ہوتی، اور سردار وہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اگر تو محمد مصطفیٰ سے غدار ہے تو پھر ہم تیرے یار نہیں بن سکتے، چاہے سید ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے ہاشمی ہو، چاہے کچھ۔ آج بھی ایمان سے کہیں کہ اگر مثلا نماز کا وقت آ جائے، سید بھی ہو، قریشی بھی ہو، افغان بھی ہو، بلوچ بھی ہو، پشتون بھی ہو، ایک میراثی بھی ہو اور حافظ قرآن میراثی ہو، امام کون بنے گا؟ سید کو بناؤ گے جس کے ایک آیت بھی نہیں آتی۔ ایک پیر صاحب کو شامت آ گئی، ان کو کہا کسی نے کہ عید پڑھا دو، نے جنازہ پڑھا دیا بیچارے نے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں جنازے اور عید کی تکبیروں میں کیا فرق ہے، ساری زندگی اسے خود نماز نہیں پڑھی، لوگوں نے پیر سمجھ کے آگے کھڑا کر دیا۔
وہ غریب کہتا بھی رہا بھی چھوڑو چھوڑو مولوی کو. انہوں نے کہا صحیح آپ سید جو ہے آپ جب موجود ہیں مولوی کی کیا طاقت ہے مسلح پہ کھڑا ہو. پیر صحیح کو کھڑا کیا. پیر صاحب نے تو کبھی نماز خود نہیں پڑھی, اس کو کیا پتا بیچارے کو تکبیریں کتنی ہیں, ہاتھ اٹھانے ہیں چھوڑنے ہیں باندھنے ہیں کیا کرنے ہیں. اچھا پہلے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا, یہ اٹھائیں گے تو میں بھی اٹھا لوں گا, یہ نہیں اٹھائیں گے. اب وہ تو ہو گیا, آگے دیکھے کس کو. نہ یہاں حاجی جو عمرے والے آئے ہوئے ہیں آج ان سے کسی ایک سے کہو دعائے قنوت سنا دیں. اچھا جب خود ہمیں نہیں آتی تو گھر والوں کو کیا آئے گی. ایک پیر ہیں ہمارے علاقے, بہت بڑے پیر ہیں, لاکھوں ان کے مرید ہیں. ان کے صاحبزادے آئے ہوئے تھے, میرے دوست تھے, ملنے کے لیے آئے مجھے مدینہ منورہ میں. تو بہرحال میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار دیکھو تم اتنے بڑے خاندان کے آدمی ہو, تمہارا بابا اور تمہارا دادا اور تمہارا پردادا اور اتنا بڑا خاندان, تم نماز میں بڑی. وہ بڑے آرام سے میری بات سنتا رہا, دوست تھا بیچارہ. سننے کے بعد جب ساری تقریر کر کے میں نے ختم کی نا, انہوں نے کہا حضرت ہمارے بابا دادے کو آپ نے دیکھا نہیں, وہ بھی ہم سے زیادہ نالائق تھے. میں نے کہا چلو کہتے جی اب مدینے میں بیٹھا ہوں جھوٹ کیسے بولوں, بات تو سچی کروں. انہوں نے کہا باپ دادے کی آپ بات کریں, آپ نے نام سنے ہوئے ہیں نا ہمارے باپ دادے کے, دیکھے تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں. انہوں نے کہا وہ تو ہم سے ہی آگے تھے حضرت. میں نے کہا یار تمہاری بڑی شکایت ہے, تم لڑکیوں سے عشق وشق کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم نے عشق کیا ہے نا, انہوں نے تو عشق پہ اپنی اولادوں کو گولیاں ماری ہیں. انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اور آگے تھے, آپ فکر نہ کریں. انہوں نے کہا چلو تم تو کچھ ٹھیک ہو جاؤ. انہوں نے کہا بس ہم تو آپ سے دور ہو گئے, آپ جب تک وہاں تھے ہمیں نماز پڑھاتے تھے. میں نے کہا نماز مولوی مکی کی تھوڑی ہے, کوئی شرم کرو. کہتے جی جتنے دن مدینے شریف میں ہوں تو نماز نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا ٹھیک, اللہ عالم پڑھتا ہے کہیں. بہرحال بات اس نے سچی کی, اس میں کوئی شک. تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے توحید کہ خدا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے سوا وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. اس کا نام ہے توحید. توحید کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کعبے میں آگے سجدے کر لیے, قبر پہ بھی سجدے کر لیے, اللہ کو بھی پکار لیا, غوث کو بھی پکار لیا, اللہ سے بھی مانگ لیا, نبی سے بھی مانگ لیا, اللہ سے بھی مانگ لیا, علی سے بھی مانگ لیا, اللہ سے بھی مانگ لیا, داتا سے بھی مانگ لیا. یہ توحید نہیں, یہ تو منافق ہے. توحید یہ ہے کہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جبریل کہتا ہے حکم کرو ابراہیم, وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں. وہ اللہ کے بندے, آگ جل رہی ہے, جل جاؤ گے, چلو اللہ سے تو دعا کرو. اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے. دروازہ اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے جو نہ جانتا ہو. جب وہ دیکھ رہا ہے, وہ خلیل ہو کے جلانے پہ راضی ہے, تو میں بھی جلنے پہ راضی ہوں. یہ ہے نا پھر اللہ کا حکم کیسے آتا ہے. انہوں نے منجنیق میں بٹھایا, منجنیق کو رسے سے کھینچا, اور جب منجنیق عین آگ کے اوپر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے نکلے اور آگ کی طرف آئے. اللہ نے اس وقت حکم جاری فرمایا, فرشتے نہیں بھیجے, پانی والے نہیں بھیجے, دریا نہیں بھیجے, بارش برسا کے آگ کو نہیں بجھا دیا. اللہ چاہتے بارش برسا دیتے, کو دیر لگتی. لیکن فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ چاہتے بارش برسا کے اس کو بجھا دیتے. اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, بس براہ راست حکم ہے. واہ میرا مولا, تم بولنے پہ آئے, بات کرنے پہ آئے تو آگ سے بات کر لیں, اور بات نہ کرنے پہ آئے تو انبیاء سے بھی نہ کریں. اس کی مرضی ہے نا, جو چاہے کر لے. حکم دیا براہ راست, کوئی درمیان میں فرشتہ نہیں, کوئی ملک نہیں, کوئی واسطہ نہیں. قلنا یا نار کونی بردن. اس لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کی نسبت کی کہ ہم نے براہ راست آرڈر جاری کیا, براہ راست حکم جاری کیا.
ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ اتنی فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برداشت بھی نہ ہو سکتا۔ اللہ نے فوراً حکم دیا بردن و سلامن، اتنا بھی ٹمپریچر تیرا نہ گر جائے کہ ابراہیم کو آگ کے بجائے ٹھنڈی کی تکلیف شروع ہو جائے، کہ سردی بھی تو جلاتی ہے، جیسے آگ جلاتی ہے سردی بھی جلاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں سردیاں پڑتی ہیں فصل جل جاتی ہیں، جیسے آگ جلا۔ اور میں بردن ٹھنڈی بھی ہو، وسلامن وسلامن علی ابراہیم۔ اور یاد رکھیں میرے مولا کے قرآن پہ غور کریں کہ شان کیسی ہے کہ ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں اور سلام آ رہے ہیں۔ اللہ کی آمد میں بھی تو فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اور دنیا میں بھی سلام، آخرت میں بھی سلام، اور قبر میں بیٹھے تو سلام، اور ملائکہ داخل ہوں تو سلام، اور نبی آگ میں بیٹھا ہے تو سلامن۔ سلام اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن والمہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ سلام مانا سلامتی، عذاب سے سلامتی، دکھوں سے سلامتی، گناہ سے سلامتی، اندر باہر کی بیماریوں سے سلامتی۔ اس لیے مومن جب سلام کرتے ہیں تو اللہ کا نام بھی ہے، دعا بھی، السلام علیکم، ایمان سے کہیں۔ اور کسی تحیہ میں انگریز کیا کہے گا؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کیا کہے گا؟ یا کیا کہے گا؟ ہاؤ، ہائی، فوکس، کیا کہے گا؟ یہ اسلام ہے جو کہتا ہے سلام۔ مردے پہ بھی جاؤ، قبرستان پہ بھی جاؤ تو کیا مانگونے کے لیے؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب مومن جنت میں بھی آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اب اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، لیکن زیادہ ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈ، پیار والی، محبت والی، آرام والی، اتنا ٹمپریچر ہو جس میں میرے خلیل کو آرام ملے۔ اور فرمایا بردن و سلامن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ اتنی فرما دیتے بردن و سلامن، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو سلامتی والی فقط میرے ابراہیم پہ اور پہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی آگ بجھ جائے اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اور نمرود شاہی محل پہ کھڑا ہے، خوش ہو رہا ہے، 1 میل ضرب 1 میل کا الاؤ جلایا گیا، آگ جلائی گئی ابراہیم کے لیے۔ نمرود شاہی محل پہ کھڑا ہے، خوش ہو رہا ہے، آج میرا دشمن خلیل جل گیا ہے، آج میرے ساتھ مناظرے کرنے والا جل گیا ہے، آج توحید کا نعرہ لگانے والا جل گیا ہے، آج ہمارے بتوں کے توڑنے والا جل گیا ہے، آج ہمارے بتوں کی بازو کاٹنے والا جل گیا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل حاضر رب جلی، فرمایا کہ یہ کشف کر دو، کھول دو پردے، نمرود دشمن کو دیکھنے دو کہ میرا خلیل کیسے بیٹھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آگ کے پردے ہٹا دو نمرود کے سامنے، آگ کے پردے ہٹائے گئے۔ نمرود کی نظر پڑی کہ جنت کا لباس پہن کے جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم تیرا رب سچا ہے۔ کافر ہے لیکن مان گیا، دیکھا کہ ابراہیم تو بیٹھا رہا اس نے۔ اس لیے حضرت خلیل سے پوچھا گیا کہ
آپ کی زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے گزرے ہیں؟ فرمایا انعم ایامی وانا فی النار، سب سے بہتر دن میرے وہ گزرے ہیں جب میں آگ میں تھا۔ انہوں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا بھی جنت کے میوے ملتے تھے، جنت کے کھانے آتے تھے، جنت کا لباس پہنتا تھا، نہ غم تقریر، نہ تکلیف، نہ تبلیغ، آرام سے مزے کر رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب حکم دیتا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب پہلے سیمنٹ لے آؤ، سریا لے آؤ، مستری لے آؤ، آسمان بنا، نہیں، میں تو حکم دیتا ہوں۔ ثم استوى إلى السماء فهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اوپر دھواں تھا اور نیچے کیچڑ تھی، اللہ نے حکم دیا، آسمان بن گئے، زمین بن گئی۔ اللہ نے فرمایا آسمان و زمین تم کون میری اطاعت کے لیے آگے آئے؟ سب سے پہلے جس زمین نے جواب دیا وہ یہ کعبے کی زمین ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے پہلے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، میں تیری شان اتنی بلند کر دوں گا کہ قیامت تک انبیاء تیرے طواف کریں گے۔ سب سے پہلے اسی جگہ نے جواب دیا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرا تو حکم ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ دعا کر لیں کہ اللہ اپنے شان کن فیکون سے میرے مدنی کے گستاخوں پہ عذاب اور قہر نازل کر، جو میرے مدنی اور قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اسلام کی توہین کر رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، اللہ کے دین والوں کو مٹا رہے ہیں، اللہ اپنی شان کن فیکون سے ان کو مٹا ڈال۔ اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے اور مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرما، اسلام کی بلاد کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے۔ بھائی اتنے لمبے سوال نہ لکھا کرو۔ مسافر امام ہے، مسافر مقتدی ہے، دونوں قصر پڑھیں گے۔ اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے تو امام کے پیچھے نماز پوری پڑھے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو تم کہتے ہو کہ اماموں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں مسافر ہوں لیکن امام مقیم ہے، میں نماز پوری پڑھوں گا، مجھے امام کی اقتداء کرنا ہے۔ اگر مغرب اور عصر کے بعد کوئی قضا نمازیں پڑھ لیں، بالکل پڑھ لیں۔ اگر کسی آدمی نے حجر اسود کے بجائے رکن یمانی سے طواف شروع کیا ہے، طواف نہیں ہوگا۔ حجر اسود سے پہلے شروع کرو تب بھی نہیں ہوگا، بعد میں شروع کرو تب بھی طواف نہیں ہوگا۔ اب اس کی ازالہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر صحیح کر کے طواف دہرا دو کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی تھی اس کے بدلے میں صحیح طواف کر رہا ہوں، ورنہ تو عمرہ بھی نہ ہوا، جب طواف نہ ہوا تو صفا بھی نہ ہوئی اور عمرہ بھی نہ ہوا۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں اگر کوئی سونا چاہے، اگر جگہ نہ ہو، تکلیف ہو، تھک گیا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، سو جائے، کوئی بات نہیں۔ اصحاب صفہ مسجد میں نہیں سوتے تھے، لیکن ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، گھر کوئی نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو پھر بے ادبی کا خوف ہوتا ہے، گھر جا کے سوئیں۔ کسی کا جوتا گم ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کا جوتا پہن لے۔ اچھا ایک مسئلہ تم بتا دو، یہ میں بتا دیتا ہوں، کسی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ نہ بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ اللہ کے بندے، جوتا بھی حرام ہے، دوسرے کی بیوی بھی حرام ہے۔
نہ پہنو کسی کا جوتا، جا کے خریدو دوسرا۔ اگر میاں بیوی ملیں اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکے، جب تک غسل نہ کرے نماز کیسے پڑھیں؟ نماز جمعہ والے دن احناف کے نزدیک پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 جمعہ کے فرض ہیں، پھر 4 سنتیں ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 2 سنتیں۔ اور بابا جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا، 4 رکعت پڑھو گے 4 لاکھ ملے گا، 2 پڑھو گے 2 لاکھ ملے گی، تمہاری مرضی ہے جو کچھ کرو۔ 6 رکعت پڑھو تب بھی جائز ہے۔ ہندوؤں کا پکا ہوا کھانا مسلمان کھا سکتے ہیں، لیکن یہ یقین ہو کہ اس نے کوئی گندگی یا کوئی حرام چیز نہیں ملائی۔ یہ ابھی ہم سارا جو کھا رہے ہیں نا، ایمان سے کہو یہ کہاں کا ہے؟ یہ جو ہم پیپسی کولا اور کالا کولا اور کوکا کولا اور پاک کولا اور فلاں کولا، اور یہ ہے سارا کولا، ہے وہی مٹی والا کولا، جب لکڑی جل جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ ہے وہی کولا، کالا کولا۔ تو یہ جو ہے ان کا فارمولہ تو یہودیوں کا بنا ہوا ہے، پانی صرف تمہارا ہے۔ یہ جو آپ میکڈونلڈ کھاتے ہیں، برگر شریف کھاتے ہیں، آپ کنٹاکی کی مرغیاں آپ نوش فرماتے ہیں، پولینڈ کے آپ انڈے کھاتے ہیں، ڈنمارک کے آپ چیز کھاتے ہیں، کیا ہے؟ یہ ساری کافروں کی تو ہے، مسلمانوں کی کہاں بنی ہوئی؟ مسلمان تو 11ویں منانا جانتا ہے، مسلمان کام کیوں کرے؟ وہ تو بس 11ویں شریف 12ویں شریف جھنڈیاں لگا کے اللہ میاں کو دھوکہ دے کے بخشش کروا دے گا۔ اس کو نہ محنت کی ضرورت ہے نہ کام کرنے کی۔ ایمان سے کہیں، اب تم آپ گاڑیاں استعمال کر رہے ہو، تم ہوائی جہاز استعمال کر رہے ہو، ٹرینیں استعمال کر رہے ہو، کون بناتا ہے؟ ہم ان کے مقابلے پہ ایک پانی بھی نہیں دے سکے آج تک۔ بعض مسلمان نے کوشش کی، زمزم کولا بنایا تھا، وہ 6 مہینے بھی نہیں چلا، ختم۔ ایک بعض انہوں نے کیا مکہ کولا بنایا، وہ گیا۔ پتہ ہے وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ وہ دشمن اتنا سمجھدار ہے، اس نے دیکھا کہ یہ کمپنی چل پڑی تو مسلمانوں کا پانی چل پڑے گا، اس نے کمپنی ہی خرید لی، وہ سب کچھ خرید لیا۔ انہوں نے کہا 10 کروڑ کے نہ 20 کروڑ لے لو، جان چھوڑو۔ مسلمان تو پیسے والا ہے، انہوں نے کہا 20 کروڑ کٹھا میں رہا ہے، چھوڑو یار، کون سا، پہلے جو پیتے رہے اب بھی پیتے رہیں گے۔ مسلمان کے بس میں ہوتی تو وصیت کرے گا کہ مجھے غسل بھی کوکا کولا سے دینا۔ ایک آدمی 4 سال کے بعد سعودی عرب میں کام کرنے کے بعد اپنے گھر جب گیا تو اس کو مولوی نے کہا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر مولوی کا فکر کرو گڑبڑ نہ ہو کوئی۔ نہ مولوی کو کیا تکلیف ہو گئی، 4 سال تم باہر رہے، نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ 10 سال بھی باہر رہو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مولوی نے کہا ہے تو کوئی گڑبڑ ہے، خیال رکھو۔ بڑا آسان حل میں آپ کو بتاؤں ایسے مولوی کا، کمرہ بند کر کے ایک لے لو 3 فٹ کا ڈنڈا، اس کو کہو جناب یا تو مجھے یہ مسئلہ قرآن حدیث سے دکھاؤ یا انشاءاللہ میں 100 تک مار کے بھول جاؤں گا، پھر 1 سے شروع کروں گا۔ ایسے جاہل ہوں گے، مولوی نہیں بات یہ کہہ سکتا، وہ عالم نہیں ہوگا۔ جو داڑھی رکھ لے مولوی ہو جاتا ہے۔ ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے، جو سر منہ ڈالے وہ کلندر ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ مولوی نہیں ہوگا، قطعاً جاہل ہوگا۔ داڑھی رکھ لی کیا ہو گیا؟ میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، یہ آپ کی دعاؤں سے ہی تو گاڑی چل رہی ہے، ورنہ میرے جو گناہ ہیں اور میرے سیئات ہیں، میرے ذنوب ہیں، میری بیماریاں ہیں، میں تو 1 قدم بھی نہ چل سکوں۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، اللہ آپ کو جزا دے اور اس دعا کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی کعبۃ اللہ کے غلاف کو عطر لگائے، بڑی اچھی بات۔ مسجد میں خوشبو لگانا، خوشبو کرنا، خوشبو جلانا بہت اچھی بات ہے، حضور کو خوشبو بہت پسند۔
لیکن عمرے والا ہو تو وہ نہ لگائے، بعد میں لگائے. احرام میں خوشبو لگ گئی تو دم پڑ جائے گی. ایک آدمی نے غلطی سے طواف کے 7 چکر کے بجائے 8 چکر کر لیے. کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کرو، گنتے جاؤ. کہتے جی کہ ڈاکٹر کے بیانات تک تھی. وہ بابا ڈاکٹروں کے بغیر آج کل گزارا ہے بھلا؟ بالکل ڈاکٹروں کی بات سنا کریں. آپ کے بیانات میں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے، یہ اللہ سے دعا کریں. میں نے نیت کر لی ہے آپ کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کروں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو بدلہ دے. میں ایک عاجز کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ کہتے جی کہ حلالہ جو ہے احناف کے نزدیک، احناف کے تو قرآن کا مسئلہ ہے شریف آدمی، اس میں احناف کا کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ فرماتی ہیں کہ اگر 3 طلاق ہو جائیں اور وہ عورت پہلے خاوند کے پاس لوٹنا چاہے تو نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ کسی اور سے شادی کر کے حلال نہ ہو. لیکن ساتھ یہ بھی سن لیں، حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کرانے والے پر بھی لعنت. کرائے کا سانڈ نہ ہو کہ بھی ایک رات کے لیے میری بیوی استعمال کر لو حلال ہو جائے، یہ لعنت ہے. وہ بیوی دوسری جگہ اپنے منشے سے شادی کرے، وہ بندہ پھر چاہے تو طلاق دے یا مر جائے. کچھ نہ کہو، کیا ہے؟ کچھ نہیں، دروشی پڑھو، کچھ نہیں ہوگا. خیر میں وہ بیٹھے رہو، کیا ہے؟ کوئی تماشا تو نہیں ہے، بس دروشی نہیں پڑھا کرو. بہرحال طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں اس کا افضل مقام ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، ورنہ حتیم میں پڑھیں، سارے حرم میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں جائز ہے. طواف بھاگ کے کریں نہیں، آرام سے. علیکم السکینۃ والوقار. وطر 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی حدیث میں ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 پڑھنا بھی حدیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھتا ہے، اس پہ سود نہیں لیتا، جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اشراق کے بعد طواف کی نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن پہلے 2 رکعت طواف پڑھیں پھر اشراق پڑھیں. وہ سنت ہے، وہ واجب ہے. والدین کو صدقہ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، بڑا اچھا کرتے ہیں، آپ کو بھی ملتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد طواف کریں، بالکل اچھی بات ہے، اللہ ہمت دے تو ضرور کرو. اگر نماز جنازہ آ جائے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ چھوڑ دے، طواف پورا کرے. بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ جنازہ پڑھ لے، پھر جہاں کھڑا ہے وہاں سے شروع کرے. اگر استلام کرنا بھول جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر طواف کرتے ہوئے تھک جائے، باہر نکل کے بیٹھ جائے، پھر شروع کرے. اگر حیض والی عورت ہے، اللہ کا ذکر یا درود شریف پڑھ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ لہن کا فرق ہے، لہن کا فرق ہے. زبان کہتا ہے اللہ اکبر ہے، لیکن زبان ایسی ہے جیسے مصر کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے حق گمال، حالانکہ لفظ جمال ہے. اولیاء اللہ جو ہیں مرنے کے بعد قبر سے ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، بالکل اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. عصر کے بعد جو ہے سجدہ تلاوت جائز ہے. احناف کے نزدیک 2 رکعت طواف کی مغرب کے بعد پڑھیں. ایک نماز کا وقت ہاں دوسری نماز تک ہوتا ہے. فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ دوسری نماز تک نہیں ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اوقات ختم ہو جاتے ہیں، اب دوسری نماز ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا.
یہ نہیں کہ زوال تک پڑھ، ہاں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پڑھ سکتا ہے قضا۔ اگر نامحرم عورت کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن ہاتھ نہ لگایا کرو، یہ ہاتھ لگانے سے ہی تو فتنہ بنتا ہے۔ سر کے اوپر کپڑا رکھنا، حضور پاک کبھی سر سے کپڑا اتار کے بازار میں نہیں گئے، میرے مدنی پاک نے کبھی سر سے کپڑا اتار کے نماز نہیں پڑھائی الا فی حالت الاحرام۔ اگر عمرے میں طواف کرتے ہوئے کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔